رونق اسٹیج باوقار معزز علماء ذوی الاحترام پیران طریقت سامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایما مدد قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمدہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، یا الہی دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خانِ فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، یا الہی قادری کر قادری رق قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، یا الہی دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر اچھے پیارے شمشدی بد العلا کے واسطے، یا الہی بارگاہ غوثیت سے کر دے مجھ کو فیض یاب شہ غیاث الدین و شاہ محمد تیغ علی کے واسطے۔ محترم حضرات، ممبر شریف پہ آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد گان حضور شیر بہار پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ ارشد رضوی صاحب قبلہ و قاری احمد صاحب قبلہ اور نقیب اعظم ہندوستان، نقیب اہل سنت، مصنف منظوم سوانح اعلیٰ حضرت علامہ محبوب گوہر اسلام پوری صاحب قبلہ، اور آج کی اس بزم کے روح روا نازش علم و فن خطیب اہل سنت، نئی نسل کے ایک بہترین خطیب حضرت مولانا سراج احمد رضوی صاحب قبلہ، اور ہمارے محبوب ظفر دہلوی صاحب قبلہ، ہمارے بھائی قیصر مظفر پوری صاحب قبلہ، دیگر علماء، شعراء، خطبہ، ائمہ مساجد۔ چونکہ قلت وقت ہے اس لیے نام لینے سے قاصر ہوں، اور بالخصوص حضرت علامہ انظار الحسن خان صاحب کے شہزادگان یہاں موجود ہیں، اور دیگر ہمارے بہت مشفق مہربان جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، علماء کی شکل میں، قراء کی شکل میں اور مفتیان اعظام کی شکل میں جلوہ فرما ہے۔ آپ سب کی دست بوسی کر کے تھوڑی دیر کے لیے یہ فقیر اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے۔ آئیے ہم تمامی حضرات مل کر سب سے پہلے اپنے آقا و مولا خسرو خوبہ شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سرخیل زہرہ جمالہ حضرت دائی حلیمہ کے راز دلارے، حضرت آمنہ کے آنکھوں کے تارے، نیر اعظم قائد اعظم رہبر اعظم کی مقدس اور مبارک بارگاہ میں جھوم کر عقیدت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، وہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج اس پرفتن دور میں جس چیز سے ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ قریب ہونے کی ضرورت ہے وہ علم دین مصطفیٰ ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں
سب سے زیادہ جس چیز کی کمی پائی جاتی ہے وہ علم ہے۔ اگر آپ کے خاندان میں کوئی عالم نہیں ہے، کوئی قاری نہیں ہے، تو آپ کے لیے افسوس کا مقام ہے۔ اور اگر آپ کے خاندان میں کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، تو آپ کے لیے خوشی کی بات ہے۔ مفتی عمران علیمی صاحب قبلہ جلوہ فرما ہے، ہم ترقی کیسے کریں گے، ہم اپنے معاشرے کو بہتر کیسے بنائیں گے، ہمیں کس چیز کا سہارا لینا چاہیے؟ آپ کہیں گے دولت؟ نہیں۔ آپ کہیں گے طاقت؟ نہیں۔ تو پھر کس چیز کے ذریعے سے ہم دنیا کے اندر انقلاب برپا کریں گے؟ تو وہ واحد ذریعہ ہے جسے علم دین مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ بہت اچھا پیغام ہے میرے بھائی، واہ واہ، علم کا جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے۔ چونکہ قلت وقت ہے تو مفتی عمران علیمی صاحب جانتے ہیں کہ تمہید تقریر کی جان ہوتی ہے، لیکن میں بہت زیادہ تمہید نہیں باندھ سکتا کیونکہ قلت وقت ہے، پتہ نہیں کب مجھے کھینچ کے بیٹھایا جائے۔ لیکن جذبہ، شوق ہونا چاہیے۔ ایک محدث ہے جن کا نام حضرت بقی الدین ابن مخلد ہے۔ آپ کے اندر علم کا وہ جذبہ، وہ شوق پیدا ہوا کہ آپ اپنے ملک سے سفر کر کے مصر اور دیگر علاقوں کا سفر کر کے آپ بغداد پہنچتے ہیں حدیث رسول پڑھنے کے لیے۔ کن سے؟ حضرت امام احمد بن حنبل سے۔ میرے بھائی غور کیجئے گا، جب آپ سفر کر کے بغداد پہنچتے ہیں تو آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ حکمرانوں کی بے راہ روی اور حسد کی وجہ سے حضرت امام احمد بن حنبل کو نظر بند کر دیا گیا، آپ کو سلاخوں کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جو آدمی علم دین کا شوق لے کر، جذبہ لے کر اور اپنی زندگی کی ساری کمائی لے کر سفر کر کے علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث رسول پڑھنے کے لیے بغداد جاتے ہیں، جس عظیم شخصیت کے پاس انہیں نظر بند کر دیا گیا ہے، دل میں کس طریقے کا احساس ہوتا ہے، کیسی تکلیف ہوتی ہے، مایوسی کیسی آتی ہے، آپ اندازہ کریں گے۔ لیکن میرے بھائی، چونکہ شوق تھا نا علم سیکھنے کا، تو کہا کہ اب کیا کیا جائے؟ تو آپ ایک تدبیر نکالتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جس جیل کے اندر، جس سلاخوں کے اندر حضرت امام احمد بن حنبل کو نظر بند کیا گیا ہے، اس کے چاروں گرد سپاہی ہے۔ تو حضرت بقی الدین ابن مخلد اپنے جسم پہ پرانا کپڑا پہنتے ہیں اور اس کو پھاڑ لیتے ہیں اور ہاتھ میں کاسا لے لیتے ہیں اور ایک بھیکھاری کا روپ اختیار کرتے ہیں، اور آپ بھیک مانگتے ہوئے آپ پہنچتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل کے قریب میں، تو آپ بھی آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے کاسے میں ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو حضرت بقی الدین ابن مخلد کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور آپ کہتے حضور، اے میرے استاد محترم، اے میرے مرشد، میں پیسہ مانگنے نہیں آیا ہوں، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، بلکہ میں تو آپ سے حدیث رسول پڑھنے کے لیے آیا ہوں، میں تو آپ سے علم دین مصطفیٰ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہر روز اسی حالت میں آتے رہنا اور میں دو تین حدیث پاک میں تجھے پڑھ کے سناتا رہوں گا اور تو اسے یاد کرتے رہنا۔ سالوں گزر گئے علم دین حاصل کرنے کے لیے، حضرت بقی الدین ابن مخلد فقیری کا لبادہ اوڑھ کر آپ علم دین مصطفیٰ حاصل کر رہے ہیں۔ جب سالوں گزرنے کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل کو جب رہا کر دیا جاتا ہے، حکومتیں بدل دی جاتی ہے، مدرسہ تیار کر کے دیا جاتا ہے، اجازت دی جاتی ہے کہ اب آئیے مدرسے میں پڑھائیے، اب آپ آقا کی حدیث
حدیث پڑھائیے. دور دراز سے طلبہ آتے ہیں, سفر کرتے کرتے اور سب مدرسے میں حاضر ہو جاتے ہیں. لیکن جیسے بقی الدین ابن مخلد حضرت امام احمد بن حنبل کے قریب آتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. سارے طلبہ کے آنے پہ حضرت امام احمد بن حنبل اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں ہیں, لیکن جیسے بقی الدین ابن مخلد آپ کے قریب آتے ہیں تو حضرت امام احمد بن حنبل اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرا وہ ساتھی ہے جس نے دکھ کے وقت میں میرا ساتھ دیا ہے, جس نے دکھ کے وقت میں علم دین مصطفیٰ کو حاصل کیا ہے. میرے پاس جو خزانے تھے میں نے سارے کے سارے خزانے بقی الدین ابن مخلد کو عطا کر دیے ہیں. اب تو جو بھی آئے گا وہ صرف لسی اور لسی پی کے پانی کے ساتھ جائے گا, اس لیے کہ خزانہ جو بھی تھا وہ بقی الدین ابن مخلد نے لوٹ. نعرہ تکبیر. میں نے نعرہ لگایا, آپ نے کھل کے جواب ہی نہیں دیا. نعرہ تکبیر, اور زور سے بولے نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت مولانا آفتاب عالم غیاثی. چونکہ وقت بہت کم ہے لیکن ہمارے یہاں نوجوان نئی نسل کے بچے کھڑے ہیں, آپ سے میں گفتگو کر رہا ہوں. علم حاصل کیجئے اگر زمانے میں ترقی یافتہ ہونا چاہتے ہیں. وہ بقی الدین ابن مخلد جب علم حاصل کر کے اپنے وطن لوٹتے ہیں جسے اندلس کہا جاتا ہے, جو یورپین کنٹری کا ایک علاقہ جسے اسپین کے نام سے آج جانا جاتا ہے, وہاں پر مدرسہ قائم کرتے ہیں اور درس حدیث کو جاری کرتے ہیں اور پوری قوم کو پڑھاتے ہیں. اور اس طریقے سے علم کا ڈنکا بجتا ہے, روشنی پھیلتی ہے کہ 92 ہجری میں طارق بن زیاد نے عرب سے آ کر سفر کر کے اس کنٹری کے اندر اسلامی حکومت کو قائم کرتے ہیں. اب غور کیجئے گا, یہ علم کا نور تھا کہ اس علاقے میں جسے اندلس کے نام سے جانا جاتا ہے, جسے آج اسپین کہتے ہیں, وہاں پہ علم کی روشنی بڑھا دیتے ہیں اور 700-800 سالوں تک اسلامی حکومتیں وہاں آباد رہتی ہیں. یہ علم کی وجہ سے, یہ علم کی وجہ سے. غور کیجئے گا, 2 سے 3 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں لیکن ذہن لگا کر سنیے گا. 700 سالوں تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے. بچے پڑھے لکھے تھے, بڑے سے بڑے محدث گزرے ہیں. آج بھی امریکہ کے اندر ان محدثین کی لکھی ہوئی کتابوں کو ڈاکٹری کے پڑھائی میں سب سے پہلے پڑھایا جاتا ہے. لیکن اے میرے عزیزو ذرا سنیے گا, جہاں 700 سال تک حکومت تھی اسلامی حکومت, جہاں 700 سال تک اسلامی حکومت تھی, اب وہ دھیرے دھیرے پستی کی طرف آ رہا ہے. اب وہاں دھیرے دھیرے پستی آ رہی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ جانتے کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان علم سے دور ہونے لگے, مسلمان مسجد سے دور ہونے لگے, مسلمان نمازوں سے دور ہونے لگے, مسلمان بے راہ روی میں چلے گئے, مسلمان فیشن میں چلے گئے, مسلمان کے بچے عیاشی میں چلے گئے, مسلمان کے بچے مڈلنگ ہو گئے. تو 1492 عیسوی کے اندر عیسائیوں نے اس اسلامی دیش پہ قبضہ کر لیا. اور آپ کو پتا ہے وہ کیسے قبضہ کیے؟ وہ سب سے پہلے ایک پاگل کو چوراہے پہ کھڑا کر دیے اور اس سے کہا گیا کہ تو حضور کی شان میں گستاخی کر. وہ پاگل چوراہے پہ کھڑا ہو کر معاذ اللہ حضور کی شان میں گستاخی کر رہے تھے. تو جتنے وہاں پہ مسلمان تھے سب اپنی آواز کو بند کر کے خاموش تھے کہ یہ پاگل ہے, یہ پاگل ہے. جب وہاں پہ وہ پاگل حضور کی شان میں گستاخی کر رہے تھے مسلمانوں کی آواز بند تھی, کوئی بولنے والا نہیں تھا. لیکن چند دنوں کے بعد جب یہ جان گئے عیسائی کہ اب مسلمان ایمان کے معاملے میں کمزور پڑ گئے ہیں, اب ایمانی حرارت ان کے اندر نہیں ہے, اب یہ علم سے دور ہو گئے ہیں, تو پھر وہ سارے لوگ مل کر یکا یک مسلمانوں پہ حملہ کر دیے. اور وہاں کی جو سب سے بڑی مسجد تھی جسے قرطبہ کے نام سے دنیا جانتی اور پہچانتی ہے, جو آج بھی اسپین کے اندر موجود ہے, آج وہ گرجا گھر بن گئی ہے. اب مسلمانوں کو اس دیش میں کھلے عام سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, اب کھلے عام کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. اے میرے عزیزوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, یہ دنیا والے جب ہمارے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نمازوں سے کتنی دور ہے, ہم اذان سے کتنی دور ہے, ہم علم سے کتنی دور ہے. یہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے اس کے رسول کس قدر نکل گیا ہے, اس کے رسول کے معاملے میں یہ کتنا کمزور ہو گئے ہیں. جب
مسلمان عشق رسول کے معاملے میں کمزور پڑ جاتے ہیں تو پھر ان سے ان کی دولتوں کو چھین لیا جاتا ہے. عیسائیوں نے ان کی مسجدوں کو چھین لیا, ان کی بیٹیوں کو قتل کر دیا, انہیں زندہ دفن کر دیا, اور پھر وہاں پر عیسائیوں کی حکومتیں قائم ہیں. علامہ محبوب گوہر صاحب یہاں پہ جلوہ فرما ہے, جو میرے مشفق ہے, جو میرے محسن ہے. مولانا چشتی صاحب بیٹھے ہیں. آج اسپین کے اندر 500 ایسی مساجد ہے جس میں گرجا گھر قائم ہے, جہاں پہ اللہ کی عبادت نہیں ہوتی ہے, جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. اے میرے عزیزوں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, ہاں یہی تو وجہ ہے آج ہم ناکام ہو گئے. اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا, یہ عبرت ہے آپ کے لیے, عبرت ہے, عبرت ہے. ارے لوگ زندہ کیسے ہوتے ہیں؟ آج شہزادے حضور شیر بہار بیٹھے ہیں, ہم ان کا نام لیتے ہیں, ان کو چومتے ہیں, ان سے پیار کرتے ہیں, اور ان کے بابا کا نام قیامت کی صبح تک ہماری جو نسلیں آئیں گی وہ لیتی رہیں گی. جانتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ حضور شیر بہار کو ہم دولت کی وجہ سے نہیں جانتے ہیں, حضور شیر بہار کو ہم طاقت کی وجہ سے نہیں جانتے ہیں, بلکہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, من صار بالعلم حیا لم یمت ابدا, جو علم سے زندہ ہوگا وہ کبھی مرے گا نہیں. ٹھیک رکھ. ارے زبردست خطاب, بہت بڑا پیغام دیا آپ نے بھائی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے آپ لوگوں کو جھومنا چاہیے, مچلنا چاہیے, اظہار محبت کرنا چاہیے, نعرہ لگانا چاہیے, یا رسول اللہ کہنا چاہیے. اتنا اچھا خطاب آپ نے کر دیا ابتدائی وقت میں ہی, اٹھا دیا آپ نے. واہ 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 یا رسول اللہ, سبحان اللہ. من صار بالعلم حیا لم یمت ابدا, جو علم سے زندہ ہوگا وہ کبھی مرے گا نہیں. یاد رکھو, اگر اپنی نسلوں کو باقی رکھنا چاہتے ہو اور دنیا کے اندر انقلاب برپا کرنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کے ہاتھوں سے موبائل چھین لو, اپنے بچوں کے ہاتھوں سے یہ کرکٹ چھین لو, اپنے بچوں کے ہاتھوں سے فٹ بال چھین لو, اور ان کے ہاتھوں میں کتاب دے دو, اس لیے کہ رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ دار, اولاد سے تو بس یہی 2 پشت اور 4. کیا بات ہے, کیا بات ہے, اچھا پیغام ہے. اس لیے مولانا سراج رضوی نے جو کام کیا ہے وہ سراہنے کے لائق ہے, سراہنے کے قابل ہے. اور صرف وہ بچے بھی خوش نصیب ہیں جو آج حافظ قرآن بنے ہیں, وہ قرآن حافظ قرآن بنے ہیں. میرے بھائی, ایک آخری بات 1 منٹ کی آپ کو بتاتا ہوں. ہندوستان کی حفاظت کرنے کے لیے فوجی بارڈر پہ رہتے ہیں. اگر یہ حکومت اعلان کر دے کہ اب ہم فوجی میں بھرتی نہیں لیں گے, ہمیں فوجیوں کی ضرورت نہیں ہے, اب چھوڑ دو, 5 سالوں میں ملک ہندوستان پہ الگ الگ دیشوں سے لوگ حملہ کر کے قبضہ کر لیں گے. اس لیے کہ آپ بھی جانتے ہیں فوجیوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے, وہ کتنی مشقتوں کو برداشت کرتے ہیں, اس کے بعد وہ دیش کی حفاظت کرتے ہیں. اگر فوجی بارڈر پہ نہیں رہیں گے تو دیش کی حفاظت کون کرے گا؟ ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ مدرسوں کو قائم نہیں کریں گے اور مدرسے میں حافظ قرآن نہیں بنیں گے, عالم دین نہیں بنیں گے, قاری قرآن نہیں بنیں گے, تو آپ کے ممبروں کو کون سنبھالے گا, آپ کے محراب کو کون سنبھالے گا, آپ کے باپ کے جنازہ کو کون پڑھائے گا, آپ کے باپ کو کاندھا کون دے گا, ان کے بخشش کی دعا کون کرے گا؟ اس لیے میں آپ سے آج یہ کہہ کے جا رہا ہوں, اگر اپنے معاشرے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, اپنے اندر مکمل توانائی اور طاقت پیدا کرنا چاہتے ہیں, تو مدارس اسلامیہ کو مضبوط کیجئے, ان کا بھرپور تعاون کیجئے اور انہیں آباد کیجئے. انشاءاللہ تعالی جب یہ بچے آباد ہوں گے تو یہ صرف مدرسوں کی حفاظت نہیں کریں گے, بلکہ یہ خانقاہوں کو بچائیں گے, یہ خانقاہوں کو بچائیں گے, یہ خانقاہوں کو آباد کریں گے, یہ ہماری حفاظت کریں گے, یہ ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت کریں گے. اس لیے میرے بھائیوں, اپنے ہاتھ سے موبائل پھینک دو, بے راہ روی میں نہ جاؤ, علم دین مصطفیٰ حاصل کرو, تاکہ دنیا کے اندر آپ کو ایک پہچان ملے, آپ کو دنیا والے لوگ جانے. اس لیے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں,
فَاطْلُبُ الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ، علم حاصل کرو ماں کے گود سے لے کے قبر کے آگوش تک، انشاءاللہ تعالی آپ جب تک زندہ رہیں گے آپ دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں گے اور آپ دنیا سے جانے کے بعد بھی کامیاب رہیں گے۔ تو ذرا دونوں ہاتھ اٹھائیے اور زور سے کہیے یا رسول اللہ، اور زور سے کہیے یا رسول اللہ۔ میرے حضور ہمیشہ کمال کرتے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں بے مثال کرتے ہیں۔ میرے حضور کو شمس و قمر سے مت جانو، ایسے کام تو ان کے بلال کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ مدارس اسلامیہ کی اہمیت و افادیت اور تعلیم کے عنوان پر ایک عمدہ خطاب مختصر مگر جامع مولانا آفتاب عالم غیاثی مظفر پوری نے پیش فرمایا۔